موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الأشقياء سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إن قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سورۃ الزخرف میں جیسے الحمدللہ ہم نے آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ سب سے پہلے ابتداء سورت میں اللہ نے قرآن پاک کی قسم کھائی اور عظمت قرآن کا بیان فرمایا. حامیم والکتاب المبین. اللہ نے قسم کھائی، مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو کتاب کھلی ہے، واضح ہے، روشن ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا. ہم نے قرآن پاک کو لغت عربی میں بھیجا لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو. وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم. اور قرآن پاک جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے اور بلند ہے، عظیمت والا، شان والا اور محکم ہے، ہر قسم کے التباس سے بری ہے. اس میں کوئی لفظ نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم اپنے اس حکم کو، اپنے اس قرآن کو بھیجنا بند کر دیں اس لیے کہ تم قوم ہو حد سے نکلنے والے. یعنی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حق بیان کرنا چھوڑ دیں، قرآن اتارنا چھوڑ دیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور کتنے رسول ہیں ہم نے جو بھیجے ہیں پہلی امتوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی پیغمبر لیکن یہ تھے استہزاء کرنے والے. اس میں تسلی ہے میرے مدنی سرکار کے لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان میں مکذبین جو تھے، جو سب سے زیادہ قوت والے، ان کو ہلاک کر ڈالا. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے ان کو عبرت بنا دیا لمن بعدهم من المکذبین. ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا. اب اللہ نے توحید کا بیان فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا کون ہے تو کہیں گے وہی اللہ کی ذات جو غالب ہے اور جو علم والے ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلكم وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو آرام کی جگہ اور اس میں بنائے راستے کہ تم منزلوں پہ پہنچ سکو. والذي نزل من السماء ماء بقدر. اور جو اتارتے ہیں آسمان سے پانی ٹھیک ٹھیک اندازے سے. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. جس طرح مردہ زمینوں کو زندہ کر کے کھیتیاں نکالتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد قبروں سے نکالا جائے گا.
والذی خلق الازواج کلها، اور وہ ذات جس نے ہر قسم کی سبزیاں اور ہر قسم کی کھیتیاں پیدا کی، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور بنائے تمہارے لیے کشتی اور بنائے ایسے چار پائے جانور جن پہ تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، کہ جب تم ان کی پشت پہ بیٹھ جاؤ، تم اس کی پشت پہ سوار ہو جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم، اور جب تم برابر ہو جاؤ تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ کیسے کشتیوں کو مسخر کر دیا، کیسے سمندروں کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا، اور کیسے بڑے بڑے سرکش جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا کہ اونٹ ہے، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، تم سوار ہوتے ہو۔ اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، ہم طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو تابع کرنے کی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی ہر سفر میں ہر چیز کو یاد کرو کہ جیسے سفر ختم ہوگا، دنیا بھی ایک سفر ہے، یہ بھی ختم ہوگا، اور ہم سب نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے پیش ہونا ہے۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ کافروں کا حال دیکھو، وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے بیٹا بنائے۔ ان الانسان لکفور مبین، اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، اور بنایا اس کے لیے تم نے جو پیدا کرنے والا ہے لڑکیاں۔ ام اتخذ، یعنی اس نے بنایا جو پیدا کرنے والا ہے اپنے لیے لڑکیاں، اور چن لیا تم کو لڑکوں کے لیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جو تم اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہو، جب تمہیں لڑکی کی خبر ملتی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور تم غم کو دبا کے بیٹھے ہوتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَيُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ عورت، وہ لڑکیاں جو اپنے کھیلتی ہیں اور اپنے نقائص کو زیوروں سے پورا کرتی ہیں اور وقت مناظرہ، وقت مخاصمہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے عام عادت ہوتی ہے کہ عورت آدھی بات کرے گی، پوری بات کر ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی سامنے ہو تو پھر عورت گھبرا جاتی ہے، ہاں کوئی ایک آدھی اگر ہو تو اس پر فتویٰ نہیں ہوتا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کو دیکھو، پہلے میرے لیے بیٹے بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے چن لیے، اور پھر اور بدبختی دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو عباد ہیں، فرشتے، ان کو بھی انہوں نے لڑکیاں بنا ڈالا۔ اشہدوا خلقہم، کہ جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا تم وہاں موجود تھے؟ اچھا جو کہتے ہو کہتے رہو، ستکتب شہادتہم ویسألون، البتہ لکھ دیا جائے گا جو تم کہتے ہو، اور پھر ہم قیامت میں پوچھیں گے کہ تم نے کیوں کہا ہے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اب کافروں نے ایک اور پینترا بدلا کہ اگر اللہ ہماری اس عبادت پہ، اس عقیدے پہ راضی نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہ کرتے، اللہ ہمیں روک دیتے۔ اگر اللہ بت پرستی پہ راضی نہ ہوتے تو ہمیں روک دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں کی عبادت پہ راضی نہ ہوتے تو ہمیں زبردستی منع کر دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی یہ جاہل ہے، ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس تو کوئی علم نہیں، انہم الا یخرصون، یہ تو بس اپنی طرف سے جھوٹ بک رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ منع کیا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ کہنا کہ جی اللہ نہ چاہتا، تو اللہ تو نہیں چاہتا۔ ان اللہ لا یرضی بعبادہ الکفر، اللہ بندوں کے کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا ان تشکروہ یرضہ لکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر تم نافرمان بنو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی لڑکیاں ہیں اور اللہ ہماری عبادت پہ راضی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے قرآن سے پہلے تمہیں کوئی اور کتاب دی ہے؟ فہم بہ مستمسکون، اسی سے یہ دلیل پکڑ کے چمٹ رہے ہیں۔ بل قالوا
انا وجدنا آباءنا علی امۃ، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی دین پہ پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم اپنے باپ دادے کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، جس علاقے میں بھیجے، جس بستی میں، قریہ کا لفظ یاد رکھو، بستی پہ بھی آتا ہے اور شہروں پہ بھی آتا ہے، قریہ صرف بستی کو نہیں کہتے، قریہ سے مراد جیسے کافروں نے کہا تھا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے قرآن اس دو بستیوں قریتین، کون سی قریہ؟ مکہ اور طائف، مکہ اور طائف شہر ہے، کوئی بستی تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی قریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے مصر کو بھی قریہ کا اطلاق آیا ہے، مسأل القریۃ التی کنا فیہا، کہ تم پوچھ لو ان بستی والوں سے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا فی قریۃ من نذیر، کسی علاقے میں ڈرانے والا، الا قال مترفوہا، مگر وہاں کے بڑے لوگ جو تھے، عیش پسند لوگ جو تھے، سرمایہ دار، جاگیردار، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو اس دین پہ پایا، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ اقتدا کرنے والے ہیں۔ قال ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا ہم تمہیں بہتر نہ بتائیں جس پہ تم نے اپنے باپ دادے کو پایا، اس سے بہتر چیز، پھر اس پہ عمل کرو۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہنے لگے آپ کو جو دے کے بھیجا گیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم، اللہ فرماتی ہیں جب تکذیب کی آخری حدوں کو پہنچ گئے پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیں کہ پھر تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قوم عاد پہ نظر ڈالیں، قوم سمود پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں، قوم نوح پہ نظر ڈالیں، قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، پھر جن لوگوں نے تکذیب کی ان کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد کر دیا۔ اب اللہ پاک حضرت ابراہیم کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ جاہلو، اگر باپ دادے کے طریقے پہ چلتے ہو تو پھر ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے کہا تھا سن لو کہ میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اسی لیے علماء نے یہ قرآن کی روشنی میں مسئلہ لکھا ہے، توحید کا اقرار کرنا صرف کافی نہیں بلکہ شرک اور کفر سے برات کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا آپ نے کہ اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، مگر اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے آئندہ بھی راستہ دکھائیں گے۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون، اور انہوں نے اسی کلمہ توحید کو اپنی نسلوں میں بھی باقی رکھا، ان کو بھی یہی تعلیم دی تاکہ یہ رجوع کریں، لوٹیں توحید کی طرف۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ہم نے ان کو مہلت دی، ان کو ان کے باپ دادوں کو کہ زندگی میں نفع اٹھا لیں، حتیٰ کہ ان کے پاس حق آیا، کتاب آئی، اللہ کا رسول آیا جو کھول کے بیان کرنے والے ہیں۔ ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر، اور جب ان کے پاس کتاب آئی، قرآن آیا، کہنے لگے یہ جادو ہے۔ وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو پھر مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ نے فرمایا ظالموا وهم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے ہاتھ میں اللہ کی رحمت ہے کہ تم سے پوچھ کے چاہیں جس کو دیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا کھانا پینا جو ہے وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، تمہاری تو اس پہ بھی طاقت نہیں ہے، چہ جائے کہ تم نبوت کے بارے میں دعوے کرو۔
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، اور ہم نے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ ایک کو دوسرے سے اوپر رکھا تھا کہ ایک دوسرے کو محتاط استعمال کر سکیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رحمت رب جو ہے وہ تو سب سے بہتر ہے یہ جو دنیا جمع کر رہی ہے۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا۔ اللہ نے فرمایا اگر ساری امت ایک رستے پہ جمع نہ ہو جاتی تو ہم جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا لیتے، ان کے لیے سیڑھیاں جو تھی چاندی کی بنا لیتے جن پہ وہ چڑھ کے اوپر جاتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور ان کے بیٹھنے کے لیے آرام کے لیے جو ان کے تخت ہیں، پلنگ ہیں جن پہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے وہ ہم سونے کے بنا دیتے، ہمارے آگے کیا مشکل ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور میرے محبوب یہ دنیا میں جو کچھ ہے، محلات ہیں، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ چند روز کا نفع ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی نعمتیں تیرے رب کے پاس ہیں لیکن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ڈرنے والے کا کیا معنی؟ جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو پھر میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے فرمان سے غفلت کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ہم بھی پھر ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا دائمی ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ روکتے ہیں ہدایت سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ وَبِئْسَ الْقَرِينُ، اور جب قیامت والے دن یہ کافر اور اس کا قرین شیطان میرے دربار میں آئیں گے، جہنم پہ پیش ہوں گے، پھر کہیں گے ہائے کتنا بڑا دوست ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارا ساتھ بھی، تمہارا سانجھا بھی تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تم دونوں جہنم کے عذاب میں ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی آپ تبلیغ کریں، جو مانتا ہے وہ مان لے، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ان کو بھی سنوائیں گے جو بہرا ہے؟ آپ اس کو بھی راستہ دکھلائیں گے جو اندھا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے آپ اس کا کوئی غم نہ کریں، آپ نے دین پہنچا دیا، نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، میرے مدنی یا آپ کے جانے کے بعد یا آپ کی زندگی میں ہم ان سے بدلہ لیں گے، ان کو عذاب دیں گے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کے لیے عذاب کا وقت مقرر کیا ہے یا آپ کو بھی دکھا دیں گے، ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ ان سے بدلہ لیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میرے محبوب آپ اسی کو پکڑ کے مضبوطی سے جمے رہیں جو ہم نے وحی اتاری ہے، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور قرآن جو ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شان ہے، عظمت ہے، اور یہ پوچھے جائیں گے کہ جب قرآن آیا تھا تم نے کیا کیا تھا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا ان کو ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے؟ اور یاد رکھیں کہ سارے قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گے نا آپ ہمیشہ آئے گا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی رسول ہے نہیں، تو یہ آیات جو ہے ختم نبوت کی دلالت ہے کہ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جیسے کہ آپ پہلی سورت بقرہ جب پڑھتے ہیں ایمان والوں کی صفت، پہلے قرآن کی صفت آتی ہے کہ الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر ایمان الذین یؤمنون بالکتاب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور میرے مدنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس قرآن پہ جو ہم نے آپ پہ اتارا یا ان کتابوں پہ جو آپ سے پہلے ہیں، یعنی آپ کے بعد تو کوئی کتاب ہے نہیں. اس لیے سارے قرآن میں دیکھ لیں اللہ نے حضور سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا ہے، بعد میں چونکہ نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. اچھا، پہلے رسولوں سے پوچھنے کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو باتیں ہیں. یا تو پہلے رسولوں کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں سب لکھا ہے، تو گویا آپ نے رسول سے پوچھ لیا. اسی لیے حکم ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو گویا اللہ کا نبی فرما رہا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سنن ترمذی موجود ہو کأنہ نبی یتکلم، گویا اس کے گھر میں اللہ کا نبی بات کر رہا ہے. یعنی ہر حدیث جو موجود ہے تو حضور کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں پیغمبر ہوتے ہیں. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون. اللہ نے فرمایا اور میرے محبوب جب آئے ان کے پاس معجزے تو وہ تھے ٹھٹھا کرنے والے، ہنسنے والے. وما نریہم من آیۃ اللہ اکبر من اختہا، اور ہم نے نہیں دکھلائی ان کو نشانی مگر دوسری اس سے بھی بڑی تھی. واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب سے کہ شاید یہ لوٹیں. کہ پہلی قوموں پہ حضرت موسیٰ کی قوم پہ کتنے اللہ نے عذاب بھیجے ہیں. جب عذاب آ جاتا تھا تو دوڑ کے آ جاتے. موسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمارا عذاب رفع کریں، بالکل ہم تابع ہو جائیں گے آپ. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. کہنے لگے اے ساحر، یاد رکھو ساحر تو جادوگر کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو جادو حرام ہے، جادو کفر ہے، پڑھنا بھی حرام، سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، کرانا بھی حرام. حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے پاک نبی سرکار دو عالم نے فرمایا من تسحر وقت کفر، جو شخص جادو کرتا ہے اس نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ. لیکن یہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یا ایھا الساحر. علماء فرماتے ان کے نزدیک ساحر ایک رتبہ تھا، ان کے نزدیک ساحر عالم کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر جو ہیں یہ بڑے علم والے. اسی لیے تو فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا نا، اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ کے مقابلے پہ ان کو بلایا تھا. قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگو، اللہ نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو نبوت دی ہے، آپ کو شان دی ہے، اگر آپ کی دعا منظور ہو گئی، عذاب ٹل گیا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينقصون. لیکن جب ہم نے عذاب کھول دیا تو قوم نے پھر اپنا وعدہ توڑ ڈالا. ان پہ عذاب آئے تھے نا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. اللہ نے ان پہ مکڑی کا عذاب بھیجا، جوں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، طوفان بھیجا. جب عذاب آتا کہتے بس اب آپ دعا کریں اللہ ہمیں بچا لے، تو بس ہم پکے مسلمان. جب عذاب ٹل جاتا کہ نہیں آ رہے تو آتا رہتا ہے. اب دنیا میں مکڑی نہیں آتی، ایسے ہو جاتا ہے، بس ہو گیا کیا ہو گیا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھوڑا آیا تھا. تو یہ ان کی عادت تھی کہ فوراً اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی ساری قوم کو ایک دن جمع کیا. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم دیکھو کیا ملک مصر میرا نہیں، میں بادشاہ نہیں، یہ دیکھو نہریں میرے محل کے نیچے بہ رہی ہیں، تم نہیں دیکھ رہے ہو. ایک میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام جس کا رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں. ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. کیا میں بہتر ہوں یا یہ کمزور آدمی جو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا.
فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ آتے، پرا باندھ کر یا ان پہ سونے کے کنگن گرا کے ان کو بادشاہی کا علامت دی جاتی۔ فاستخف قومہ واطاعوہ، اب قوم جو تھی وہ کمزور ہو گئی یا عقلاً کمزور تھی، فرعون کی اطاعت میں آ گئی۔ بعض کہتے ہیں اس نے اپنی قوم کو خفیف کر ڈالا، اتنا دبایا ہوا تھا کہ کوئی سامنے بول ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فرعون کی پیروی کی۔ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے فرمایا دراصل میرے مدنی اس کی قوم تھی ہی فاسق، حد سے نکلنے والے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، ہمارے غضب کو چیلنج کیا، ہم نے بھی پھر بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ان کی ساری کی ساری فوج، ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری قوت طاقت کو ہم نے غرق کر دیا۔ وجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو ایک گزری ہوئی حکایت بنا دیا اور آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ يَصِدُّونَ، جب حضرت ابن مریم کی مثال آئی تو تیری قوم لگی بڑا شور کرنے کے لیے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہنے لگے کیا ہمارے آلہہ بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ نہیں بنا رہے مگر جھگڑا۔ بل ہم قوم خصمون، ہے ہی جھگڑا لو قوم۔ وہ کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ اگر ہمارے آلہہ جہنم میں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت ہوئی ہے، عزیر کی بھی عبادت ہوئی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی ہے۔ تو یہ بدبخت نہیں سمجھتے کہ جس کی عبادت ہو وہ عبادت پہ راضی ہو اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کر، اس پہ عذاب ہوگا۔ جو راضی نہیں اس کا کیا گناہ ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابلیس لعین جو ہے نا، یہ بڑا شیطان، بڑا خبیث، بڑا ملعون، بڑا مرجوم، بڑا مردود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس نے علماء سے اور اولیاء اللہ سے 2 دفعہ بدلہ لیا ہے کہ جتنے علماء حق ہیں ان کو زندگی میں یہ پتھر مرواتا ہے۔ وہابی ہیں، نبی کے منکر، اولیاء کے منکر، گستاخ، نبی کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، معجزات نہیں مانتے، معراج نہیں مانتے، میلاد نہیں مانتے، یہ ہمارے صلاۃ و سلام نہیں مانتے، جی بڑے گستاخ ہیں، نبی کو مانتے ہی نہیں، نبی کو تو صرف یہ مانتے ہیں نا جو قوالیاں سنتے ہیں۔ تو شیطان اتنا بڑا لعین ہے کہ جب تک علماء اولیاء زندہ رہتے ہیں ان کو پتھر مرواتا، اور جب وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے قبروں پہ آگے سجدے کرواتا ہے کہ نہ ان کو زندگی میں آرام دوں گا نہ مرنے کے بعد آرام دوں گا۔ پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیتا۔ پھر آتے وہ کہتے یار چھوڑو، یہی تو ہے نا سب کچھ، تم نے سمجھا ہی نہیں نا بابا، یہاں آؤ منت مانو، یہاں آؤ نظر چڑھاؤ، غلاف ڈالو، سارے کام ہو جائیں گے بس۔ تو معنی یہ ہے کہ ان کو زندگی میں بھی چین نہیں لینے دیا، مرنے کے بعد بھی ان کی ارواح کو چین نہیں لینے دیتا۔ یہ ابلیس ایسا لعین ہے کہ اہل حق سے ہمیشہ جنگ لڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ جو بناتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ کو خدا بناتے ہیں، کبھی بیٹا بناتے ہیں، کبھی ثالث و ثلاثہ بناتے ہیں۔ ان هو الا عبد، وہ تو میرا بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پہ انعام کیا ہے۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک نمونہ بنایا ہے، ایک شان بنایا ہے۔ مثلا لبنی، ایسے ایسے معجزات دیے ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے نکال دیں، ہٹا دیں، اور تمہارے بدلے میں زمین پہ فرشتوں کو آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے قیامت کے لیے نشانی ہے۔ فرمایا فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا، اس میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِ، اتباع کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں راستے سے نہ بھٹکائے شیطان، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تم سب کا کھلا دشمن ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم
بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وأطیعون. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے معجزات لے کے آئے اور فرمایا میں تمہارے پاس حکمت دانائی کی باتیں لے کے آیا ہوں اور میں تم پر وہ باتیں بیان کرتا ہوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ. خبردار میں ایک بندہ ہوں، میرا رب تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اللہ کی توحید ہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم. اللہ فرماتی ہے کہ ان جماعتوں میں سے آپ میں اختلاف ہو کے کئی ٹکڑے ہو گئے. بعض نے کہا نبی ہے، رسول ہے، حق ہے. بعض نے کہا خدا ہے، بعض نے کہا خدا کا بیٹا ہے، بعض نے کہا ثالث الثلاثہ. اللہ نے فرمایا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر قیامت کے عذاب دردناک سے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی تمام دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو باقی کیا ہے، یعنی قیامت کا انتظار کریں. جب قیامت آئے گی پھر مانیں گے، پھر ماننے کا کیا فائدہ ہوگا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم. کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کیا ہے قیامت اچانک اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن سب دوستیاں سب تعلق سب محبتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف اللہ والوں کا تعلق باقی رہے گا. دعا کریں اللہم امتنا علی الاسلام، اللہم اجمعنا فی الجنت برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم ایک دوسرے کے لیے تیرے لیے ہی محبت کرتے ہیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا کہ ان کے نام کیا ہیں. ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے نواز دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یا عبادی، کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ فرمائے میرے بندے. اس سے بڑی چیز یا اللہ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا. یا اللہ ہم گندے ہیں تو بندہ بنا لے. کیونکہ بندہ جو ہے نا یاد رکھو وہ بندگی جو ہے نا جی وہ عبادت کے ساتھ ہے، ورنہ شرمندگی ہے. بندگی جو ہے ہمیشہ یاد رکھو عبادت کے ساتھ ہے کہ تیرا ہر لمحہ تیرا ہر منٹ سیکنڈ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں کہ چل رہے ہو. درود شریف پڑھتے رہو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو. کچھ بھی آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، لا الہ الا اللہ آتا ہے، جو بھی آتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو بندہ گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے. جب اللہ کی یاد آئے گی تو گناہ کیسے ہوگا. گناہ تو وہی کرتا ہے نا جو غافل ہوتا ہے، جو خدا کو بھولا ہوا ہے، قیامت کو بھولا ہوا ہے، موت کو بھولا ہوا ہے. اگر آدمی کو اللہ یاد ہے تو وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے. تو زندگی بے بندگی شرمندگی. بزرگ کہتے ہیں کہ جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو تو وہ تو شرمندگی ہے، وہ تو بوجھ ہے، وہ تو ایک عذاب ہے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یاد رکھو خوف کا معنی ہوتا ہے جو اندھا مستقبل میں آنے والا ہو، اور غم کا معنی ہوتا ہے کسی گزری ہوئی چیز کا افسوس ہو. آدمی کو خوف ہوتا ہے پتہ نہیں یار کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یار میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا. تو بندے کو یا خوف ہوگا یا غم ہوگا. اللہ فرمائیں گے نہ تمہارے لیے خوف ہے نہ غم ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا. اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرے بندے کون ہیں. ولی کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کی گردن موٹی ہو اور جاگیریں بہت زیادہ ہوں، مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہوں، کتوں کی فوج رکھی ہوئی ہو، لوگوں کی لڑکیاں گھر میں رکھی ہوئی. وہ ولی نہیں ہوتے، وہ تو ولی ہوتے ہیں. یہ ولی کی نشانی کیا؟ الذین آمنوا بآیاتنا.
اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، میرا ولی، میرا دوست وہ ہے جو میرے آیات پہ ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیتا ہے، ظاہر باطن سب میرے لیے ہے، ہر چیز میرے لیے۔ ایسے لوگوں کو پھر کیا حکم ملے گا؟ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی، تمہارے جیسے بھی، تحبرون، تمہیں عزت دی جائے گی، احترام کیا جائے گا۔ اور وہ احترام کیا ہوگا؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، کہ غلمان جو ہیں سونے کے تشت لے کے کھانے کے پھریں گے، وَأَكْوَابٍ، اکواب کہتے ہیں جس کا کڑا بھی نہ ہو اور آگے جس کی ٹونٹی بھی نہ ہو، کوب، وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو تیری طبیعت چاہے گی اور آنکھوں کے لیے لذت ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے اس جنت کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس لیے ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک بدو تھا جنگل میں رہنے والا، اس کو کہتے ہیں اعرابی، اعرابی معنی دیہاتی، عربی فصیح اللسان بولنے والا، عجمی، ہمیں عجمی پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عجمی کہتے ہیں گنگے کو، یعنی تم عربوں کے مقابلے پہ گنگے ہی ہو، نہ کوئی سمجھتے ہو نہ جانتے ہو، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جنازہ ہے یا کیا ہو رہا ہے، تمہیں تو آج تک اسی لیے کہتے ہیں عجم، عجم مانا گنگا، زبان میں جس کے لگام ڈال دی گئی ہو، اس لیے عجم کہا جاتا ہے۔ عربی فصیح اللسان، اعرابی وہ ہوتا ہے جو دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، پہاڑوں میں، الاعراب۔ تو ایک اعرابی آیا، بدو آیا، بیچارہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اس نے مسجد نبوی میں سرکار دو جہاں کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد فارغ بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے دعا مانگی۔ اس نے جو دعا مانگی نا، اس لیے میرے عزیز، میرے محترم بزرگوں، یاد رکھو دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ دعا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ لچھے دار ہوں اور جناب بڑا بنا 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 کے لفظ اکٹھے کیے جائیں، یہ نہیں ہوتی۔ اصل دعا وہ ہے جو اندر سے نکلتی ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا دعا کی؟ کہنے لگا اللہم خلقتنی مجانا، کہنے لگا اللہ میاں آپ نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، تم جو پیدا ہوئے تمہارے پیسے لگے ہیں؟ کوئی محنت، وہ محنت بھی تو باپ نے کی ہوگی نا، تم نے تو کچھ نہیں کیا نا، ہم تو حل تشریف لے آئے نا، محنت ہوئی تو ماں باپ نے کی، تم نے کیا کیا؟ اچھا پیسے خرچ ہوئے تو ماں باپ کے، تمہارا کیا ہوا؟ تم تو الٹا آئے تو ٹانٹا شروع کر دی، سارے گھر والے تیری خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، مفت کا نوکر بن گئے سارے گھر والے۔ تو اس نے بات دیکھو ہے بدو، لیکن کیسے بات کہتے ہیں؟ خلقتنی مجانا، اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا، نہ میں نے درخواست بھیجی، نہ میں نے محنت کی، نہ میں نے کوئی خرچہ کیا۔ رزقتنی مجانا، اور تو نے مجھے رزق بھی مفت دیا ہے، کہ زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، وہ مفت ملتا ہے، اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کہنے لگے یا اللہ ورزقنی الجنت مجانا، اب جنت بھی مفت دے دے، کیا رگڑے لگوا رہا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، دیکھو یہ دعا کی ہے اس بندے نے، کہنے لگا اللہ میاں اب جنت بھی مفت دے دو، کیا ہم سے گھٹنے رگڑے لگوا رہے ہو، ہمارے رگڑوں سے کیا ہو جائے گا، بلا مہربانی کرو وہ بھی ہمیں مفت دے دو۔ تو حضور بڑے خوش ہوئے۔ اور کبھی کبھی جاہل الٹی دعائیں بھی مانگ دیتے ہیں۔ ایک بدو آیا حضور کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگا اللہم اغفر لی واغفر معی محمدا ولا تغفر معنا احدا، یا اللہ ایک مجھے بخش، ایک میرے مدنی محمد کو بخش دے، اور کسی کو نہ بخشنا۔ حضور نے فرمایا جعلتا قصرت واسعا، او اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت کو تم تنگ کر رہے ہو، کیا عجیب بات کر رہے ہو، عقل کرو، کہو اللہ سب کو بخش دے، یہ کیا کہہ رہے؟ کہتا نہیں بس حضور آپ اور میں اکٹھے ہوں گے بس کام ہو گیا۔ اپنا اپنا سوچ ہے نا جی، اپنا اپنا عشق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دعا کیا کرو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، یاد رکھا کرو۔
اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کبھی اپنی اولادوں کو گالی نہ دیا کرو کہ جا لعنت ہو، جاؤ حرامی برباد ہو، جاؤ تیرا کھانا خراب ہو، جاؤ تمہیں میری جنازہ بھی نصیب نہ ہو۔ کبھی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے تمہاری نسل برباد ہو جائے۔ دعا منظور ہو گئی، اولاد تباہ ہوگی تو تباہ تو تم ہو گئے۔ جب تمہاری اولاد برباد ہو گئی تمہارا کیا رہا؟ کبھی بھی بد دعا نہ دیں، تنگ بھی آ جائیں نا جی تو دعا کیا کریں، اللہ تمہیں ہدایت، اللہ تمہیں حیات دے، اللہ تمہیں بری صحبتوں سے بچائے، اللہ تمہیں نمازی بنائے، اللہ تمہیں اچھا بنائے۔ یعنی ہمیشہ ایسی دعا کریں کہ جو مل جائے تو بس اس کی گھڑی جو ہے رحمت والی ٹکر گئی تو کام بن گیا، ایک منٹ میں ہدایت آ جاتی ہے۔ ورنہ مولویوں کی لاکھ تقریریں سنتے رہو اور اس کے بعد اٹھیں گے کہیں گے جی بات خیر قرآن تو پڑھتے ہیں، بہرحال حدیث بھی پڑھتے ہیں تو وہاں بھی نہ صحیح۔ بس ایک لفظ انگریزوں نے ان کو سکھایا تھا ہمارے خلاف، وہ ان کے بھی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ جس کی بات نہ ماننی ہو یہ وہاں بھی۔ یہ لفظ انگریزوں نے ایجاد کیا تھا کہ جب یہاں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے قرآن اور سنت کے قانون کی تاریخ چلائی تھی نا تو ان ظالموں نے بدنام کرنے کے لیے کہ یہ وہابی ہیں، یہ حضور کے روضے کے دشمن ہیں، یہ قبروں کے دشمن ہیں، یہ مزاروں کے دشمن ہیں، یہ ساری ایک کافروں انگریزوں کی ایک تحریک تھی جس کی وجہ سے ایک ایک دن میں 500 علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اس وقت بھی تیرے سرکاری درباری مولوی جو تھے نا، ٹھیکیدار جن کی جائیدادیں ہیں، یہ سارے انگریز کے ٹوڈی تھے اور انگریزوں سے جگیریں لے رہے۔ ان کو خطاب ملے تھے شمس العلماء، کسی کو خطاب ملا تھا سر، کسی کو خطاب ملا تھا ڈاکٹر۔ یہ سارے ان کو ملے ہیں خطاب جو انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والے تھے، جو حق والے تھے وہ تو پھانسیوں پہ لٹکے ہوئے تھے، ان کو کیا کسی نے اعزاز دینا تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ انگریز نے سب سے زیادہ مخالفت علماء دیوبند کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میری رگوں میں اتر گئے ہیں، جنہوں نے ہر قربانی دی لیکن مجھے نکال کے رہے پورے ہند سے۔ اس لیے وہ دشمن تھا۔ اس لیے جتنی باطل تحریکیں ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ قادیانیوں کے خلاف بولیں گے، نہ اہل بدعت کے خلاف بولیں گے، نہ خوارج کے خلاف بولیں گے، نہ روافض کے خلاف بولیں گے، نہ معتزلہ کے خلاف، صرف ان کے خلاف بولیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی ہے، وہ انگریز نے دشمنی بٹھا دی ہے، وہ آج تک چلی آ رہی۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے اور اپنی رحمت سے جنت دے دے۔ بس ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں کہ بھئی ہم کسی وجہ نہیں، بس اس کی رحمت پہ ہمیں، اور رحمت پہ یقین ہو، رحمت پہ یقین ہو۔ ہمارے استاد تھے بالکل بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرتے، فوت ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، لیکن کبھی کبھی بیٹھے ہوتے نا موڈ میں تو ہم کہتے استاد آج تو دعا کر دو اللہ ہمیں جنت دے۔ تو کہنے لگے جنت کس لیے؟ کافروں کے لیے بنائی ہے اس نے۔ کہتے کس کے لیے بنائی ہے؟ ابو جہل کے لیے بنائی ہے۔ اور ہمارے لیے تو بنائی ہے، دے دے کیا مانا ہے ہی ہماری ہے۔ دعا کرو جی، دعا کیا دعا کروں میں؟ اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، سکھوں کے لیے بنائی ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے لیے بنائی ہے، اہل ہوا کے لیے بنائی ہے، فرق باطلہ کے لیے بنائی ہے۔ وہ ہمارے لیے تو بنائی ہے، اور کس کو دے گا؟ ہم ہی جائیں گے اس میں، اور کون جائے گا؟ یہ ہو یقین، یہ نہیں کہ دے دو مہربانی کرو، نہیں، وہ بنائی ہمارے لیے ہے۔ مزہ آیا نا بات کا؟ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ سے جب مانگے نا جی، وہ ہمارے حضرت خواجہ خانم صاحب اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ہمارے بزرگ ہیں، والد ہیں، شیخ ہیں، ان کے علاقے کا ایک مجذوب سا ہوتا تھا، بھولا بھالا بندہ، وہ حج پہ آیا پرانے زمانے میں۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے یا گدا ہوتی تھی کرائے پہ مینا عرفات جانے کے لیے۔ اس بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، اس نے کوئی گدا شدا کرائے پہ کر لیا۔ تو جب مینا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، واپس آیا، کنکری ماری، قربانی کی، سر مڈایا، ملتزم پہ آ کے طواف زیارت کے بعد کھڑا ہوا تو اپنی پنجابی، وہ جو میاں والی پنجابی ہوتی ہے نا، کہنے لگا اللہ میاں ساڈے علاقے کو وڈے تو وڈا جرم ہو جائے نا، سر مڈا چھڑ دینے، کھوتے تے بٹھا چھڑ دینے، پھر اوڑک ہو جاندی ہے، پھر معاف کر دینے، تو کھوتے تے بٹھا چھڑے، سر بھی مڈا چھڑے، اور تیری مرضی ہے۔
یہ لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بھی بڑی بڑی عربی میں دعائیں کرو اور لوگوں کو جناب سناؤ اور بڑے بار بار اندھیرا کر دو، اب بجلی بند کر دو، اب فلانا. کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ ہے؟ دعا ہے؟ یہ تو ڈرامے والے لوگ ہیں نا، یہ تو مداری ہوتے ہیں، جیسے ایکٹر ہوتے ہیں نا فلموں کے، یہ بھی دینی ایکٹر ہیں. دعا ہے بس تو اللہ کے راستے پہ آیا ہے، تیرے دل سے فریاد نکل گئی، کام بن گیا بس. نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر کی ضرورت، نہ ایمان سے کہو. سارے قرآن میں اللہ نے فرمایا مجھ سے صرف مولوی مانگے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ مولوی دعا مانگے اور کوئی نہ مانگے، یا حکم ہو کہ پیر مانگے اور کوئی. وہ کو تو اس کی تو اتنی بڑی رحمت ہے، وہ کہتا ہے جو مانگے، کافر بھی مانگے تو دیتا ہوں. ابلیس لعین نے مانگا، دیا کہ نہیں دیا؟ ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ نہیں مانگی تھی؟ اللہ نے دے دی کہ نہیں دے دی؟ او یار، جو ابلیس کی مان لیتے ہو ہماری نہیں مانے گا، ہمیں کہے گا نہیں پہلے ختم پڑھواؤ پیر سے. عقل کرو، خدا کی توحید کو سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھو. اللہ نے حکم عام دیا ہے، ادعونی استجب لکم. میرے بندے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری حاجتیں پوری کروں گا. کسی جگہ نہیں کہا کہ تم پکارو، تم پکارو، یہ پکارے وہ پکارے. پکارو مجھ سے، ادعونی، بس مجھے پکارو. اور فرمایا جو مجھ کو نہیں پکارتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. پھر میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. کہ بدبخت، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے پکارو، پکار لیتا میں تمہیں معاف کر دیتا. نہیں پکارا تو جاؤ جہنم میں، چکھو مزہ. اسی لیے یہ کتنا بڑا شان ہے. اللہ فرمایا کہ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم. یاد رکھو، ازواجکم کا معنی بعد کہتے ہیں تم اور تمہاری بیویاں، اور بعد کہتے ہیں ازواجکم معنی تم اور تمہارے جیسے جو ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. تحبرون کا معنی تسعدون تنعمون، تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، اکرام کیا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، اور پھریں گے تم پر بڑے بڑے برتن سونے کے لے کے، کھانے کے، اور اکواب شراب کے. تشتہیہ الانفس، جو تیرے نفس خواہش کرے گا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور ہمیشہ رہو گے. اور یہ جنت ہم نے تمہیں دے دی ہے. اللہم ارزقنا الجنہ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. اور اس میں ہم نے انواع و اقسام کے پھل رکھے ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو. یہ تو مومنین کا. اب اللہ دشمنوں کا حال بیان کرتے ہیں. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. اور جو مجرم ہیں، جو مشرک ہیں، جو میری توحید کے دشمن ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے عذاب جہنم ہے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. اور لا یفتر عنہم، اور وہ عذاب ان سے ایک گھڑی کے لیے بھی کم نہیں ہوگا، اور وہ اسی میں پڑے ہوں گے. مبلسون منا ہر بہتری، ہر خیر سے نا امید ہو کر. اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، ان کو جہنم میں ڈال کے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمین، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. ہم نے تو لاکھوں پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، ان نے خود ظلم. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. اب پکاریں گے او جہنم پہ جو کھڑا ہوگا نا فرشتہ مالک، یعنی دروغہ جہنم سے، کہ تم اللہ سے مانگو، بس اللہ ہمیں موت دے دیں، اس عذاب سے ہم بچ جائیں. لیکن وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا قال انکم ماکثون. وہ کہے گا بدبختو، تم نے جہنم میں رہنا ہے، مرو گے بھی نہیں اور بچو گے بھی نہیں. لقد جئناکم بالحق، ہم آئے تمہارے پاس حق لے کر، قرآن لے کر، وحی لے کر. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق سے انکار کرنے والی. کیا مان؟ بعد ایمان لے بھی آئے، اس لیے اکثری. ام ابرموا امرا،
انہوں نے بھی ٹھہرایا ہے ایک بہانہ. کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافر آپ کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں چلنے دو ان کو، ہم بھی کریں گے ایک طریقہ، پھر دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یعنی انہوں نے آپ کو پہنچانے کے لیے مکر سوچا ہے، لیکن جب اللہ کی تقدیر آئے گی تو ان کی ساری تدبیروں کو فیل کر کے رکھ دے گی. ام یحسبون، کیا یہ گمان کرتے ہیں اللہ نسمع سرهم ونجواهم، یہ جو چوری چوری میرے محبوب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کریں، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں، خبردار ہمیں پتہ ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اللہ نے فرمایا ہم بھی جانتے ہیں اور ہم نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ لکھ بھی رہے ہیں تاکہ قیامت والے دن پورا پورا ہم بدلا لیں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے جی کہ میرے اوپر جو زکوٰۃ تھی میں نے نکال کے رکھ لی، لیکن 1 سال گزر گیا ہے. بہرحال اب دے دو، یہ تو نہیں رکھا تو نہ رہے نا، اب ادا کرو اس سال کا بھی، اب نئے سال کا بھی. بالکل دے دو، فوراً دے دو. کہتے جی کہ جو لوگ جدہ سے آتے ہیں جمعہ کے دن کہ بھی حرم میں جا کے جمعہ پڑھیں گے، طواف بہتر ہے یا عمرہ بہتر ہے؟ بھائی میرے عزیز ہی کی بات یاد رکھو، طواف بھی نفلی عبادت ہے، عمرہ بھی نفلی عبادت ہے. کرو گے اجر ہے، اور جتنی محنت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا. الاجر علی قدر النصب، حضور نے فرمایا جتنی آدمی مشقت کرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے. صاف بات ہے عمرے میں بڑی مشقت ہے، اب طواف میں تو کیا مشقت ہے؟ عمرے میں آئے گا، احرام باندھے گا، پابندی کا خیال کرے گا کہ میری احرام سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، طواف کرے گا، صفا دوڑے گا، بال کٹائے گا، تو ایک محنت ہے. عمرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں تم مکے میں رہتے ہو تو مکے میں رہنے والوں کے لیے زیادہ طواف کرنا افضل ہے. وہ تو باہر سے آ رہا ہے، اس کو اللہ نے موقع دیا، کیوں نہ عمرہ کرے. کہتے جی کہ میں ریاض سے آیا مستقل جدے میں نوکری یا رہنے کے لیے، جدے میں آگے ٹھہرا، پھر میں نے جدے سے کوئی آپ پہ کوئی دم نہیں، آپ تو مکے کے لیے آئے ہی نہیں نا. احرام تب ہوگا جب آدمی مکے کی نیت سے آئے. اب مثال سمجھو، آپ طائف سے چلے، آپ کی نیت ہے کہ میں جدہ جاؤں گا، آپ کی نیت مکہ نہیں ہے. آپ مکے سے گزر بھی جاؤ تو کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں مکے کی. احرام تب ہوگا جب نیت ہو کہ مکے جا رہا ہوں. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکے مدینے میں صرف عمرہ کرو اور کاروبار نہ کرو. یہ غلط بات ہے. کاروبار نہ کرو تو مکے والے کہاں سے روٹی کھائیں گے؟ عقل کی بات کرو. اللہ کے نبی نے کہا ورزقہم من الثمرات، اللہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل جو ہے مکے کی طرف میں کھینچ کے لاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، آپ نے فرمایا اگر تم حج پہ آئے ہو اسی دوران میں تجارت کرو، تم پہ کوئی گناہ نہیں. یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے 1.5 چکر کیا تھا، پھر مجھے وہ رمل یاد آیا. کوئی بات نہیں، اگر رمل کرو گے سنت ہے، ثواب ہے، نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہونٹ کے نیچے اگر لمبے بال ہیں نقصان دیتے ہیں وہ کٹوا سکتے ہیں اگر مضر ہیں تمہیں، ورنہ داڑھی جو ہے نا یہ ہے لہیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہڈی پہ ہوتی ہے. بعض علماء فرماتے نہیں، یہاں سے ہی داڑھی شروع ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی تمہیں منہ میں آتا ہے کچھ ہے کاٹ سکتے ہیں. کہتے کہ میں نے عمرے کے دوران میں رکن یمانی پہ اشارہ کیا، کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ موقع ملے تو ہاتھ لگاؤ بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہاتھ بھی دایاں لگاؤ. بعض میرے بھائی غلطی کر کے بایاں ہاتھ لگا دیتے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے. نہ ملے موقع چلے جاؤ.
کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت کے 7 دن حیض کے گزر گئے ہیں، خون بند ہو گیا، لیکن کچھ میل کچھ ہیل آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ انتظار کر لے، اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد کپاس لے کر اس پہ خوشبو لگا کے اپنے اندر رکھے، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد نکال کے دیکھے کہ صاف ہے، اگر صاف ہے تو اب پاک ہوئی۔ میں نے کفیل کو انشورنس کا کارڈ کا 1000 ریال بھرا ہے، تو دوائی لے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ بہرحال اگر آپ آئے ہیں جدے میں 10 دن رہے، بعد میں جدے سے عمرہ کیا، کوئی دم نہیں۔ میں بہت دفعہ سول تو کوئی جگہ نہیں ہے، البتہ یہ ہے اپنا طائف کے راستے میں، تو وہاں سے میں نے کہا تھا کہ کینچی سے بال کاٹا، اگر سارے سر سے کاٹا تھا کوئی جرمانہ نہیں، ٹک لگایا تھا تو دم پڑ گیا۔ حضرت آدم نے حضور کا واسطہ دیا تھا، دکھا دو کہیں قرآن میں ہے، ہم مان لیں گے، حدیث میں ہے تب بھی مان لیں گے، یا تمہیں کہا ہے انہوں نے کان میں؟ نہیں، آخر کوئی بات ہو نا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آدم نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، تو جب قرآن میں موجود ہے دوسری باتیں کرنے کا کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں لیا لیکن طواف کرایا، اپنی بھی نیت کر لی، دونوں کا ہو جائے گا۔ ہمارے بینک ہیں ذمہ دارہ بینک، جو سود حرام ہے، ذمہ دارہ ہو یا جگیردارہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، ڈپریشن اس لیے ہوتی ہے کہ خدا پہ ایمان نہیں ہوتا۔ اگر خدا پہ ایمان ہو، ڈپریشن کا کیا معنی؟ اگر یقین ہے ہمیں کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ نہیں ٹل سکتا، تو ڈپریشن کیا کرے گی؟ ڈپریشن انہی کو ہوتی ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور علاج اللہ کا قرآن ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، پانی پہ پیا کرو، پڑھ کے دم کیا کرو بدن پہ، آخری صورتیں پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ باقی یہ ڈپریشن وپریشن اسی لیے ہوتی کہ ہمارا خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ میں اپنی بیوی، بیٹا اور بیٹی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کیوں؟ وہ معذور ہیں کیا؟ جب تندرست ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ کہتے جی کہ مکہ مدینہ میں حرمین میں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ بابا جمہور کے نزدیک 20 رکعت ہی ثابت ہے، کوئی 8 پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اس کو 8 رکعتوں کا ثواب ملے گا، ورنہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور ائمہ، جمہور امت کا تعامل 20 رکعت پہ، یہ ہمیشہ یاد رکھا۔ سیدنا عمر کے زمانے سے لے کر آج تک تعامل امت جو ہے وہ 20 رکعت پہ ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث میں 20 ہے، وہ جو 8 والی حدیث ہے اللہ کے بندے، وہ تہجد کی حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کان یصلی اربعن اربعن، حضور 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میرا بیٹا حضور کی نماز کی جو لمبائی تھی، جو خوبصورتی تھی، تمہیں کیا پتا اس کا؟ تو 4 رکعت تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے علم دیا ہوتا تو بی بی عائشہ وہ حدیث بیان کرے گی جس کا تعلق گھر سے ہوگا، جو مسجد کا تعلق ہے وہ تو صحابہ بیان کریں گے۔ تو تہجد گھر میں پڑھی جاتی ہے، تراویح مسجد میں پڑھی جاتی ہے، باقی کوئی 8 پڑھتا ہے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اعتراض تمہارے مقدر میں ہے، لڑانا تمہارے مقدر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ لڑائیوں سے بھی بچائے، فساد سے بھی بچائے۔ جو 8 رکعت پڑھیں گے ان کو 8 کا ثواب ملے گا، 20 پڑھے گا تو 20 لاکھ رکعت ملے گی، تمہاری مرضی، اپنا گھاٹا کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی۔
اور جب 20 پڑھو گے تو 8 والی حدیث بھی اگر مان لو اس پہ بھی عمل ہو گیا، 13 والی پہ بھی ہو گیا، 20 والی پہ بھی ہو گیا۔ جب 8 پڑھو گے تو 13 والی حدیث بھی رہ گئی اور 20 والی بھی رہ گئی۔ اب خود فیصلہ کرو بہتر کیا ہے۔ جو ساری حدیثوں پہ عمل کریں کہتے ہیں دیکھو جی یہ حدیث نہیں مانتے، جو صرف ایک پہ کریں جو ان کے اپنے مطلب کی ہو کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اس کا کیا ہے؟ اچھا حضور نے تو تراویح پڑھی کہ سحر ہو گئی، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں سحری چلی نہ جائے، تم اس وقت تک پڑھتے ہو، تم تو گھنٹے کے اندر سارا کچھ ختم کر کے جا کے ماشاءاللہ اے سی میں سوتے ہو۔ کل خانی شریف، چہلم شریف، جمعرات شریف، یہ عرس شریف، یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، محمد مصطفیٰ کے دین کا کوئی مسئلہ نہیں۔ چونکہ مولوی کو تم حلال کھلاتے نہیں ہو، وہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، پھر چہلم شریف، اتنے میں کوئی اور محلے کا شریف مر جائے گا، مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا۔ یہ مولوی کا پیٹ کا مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے، اس لیے مولوی صاحبان مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار تم نہیں کھاتے ہمیں تو کھانے دو۔ میں کہتا ہوں حرام کیوں کھانے دوں؟ کبھی کبھی آتے ہیں نا دوستی میں آ کے گپ شپ کرتے ہیں۔ اگر عورت کو عمرے کا احرام نیت کرنے کے بعد حیض آ جائے، بیٹھی رہے، نہ جائے وطن، سیٹ پیچھے کرا لو، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ 8 دن کے لیے بھئی جلدی کرانا مشکل ہے، لیٹ کرانے میں کیا مشکل ہے؟ بیٹھے رہو، جب پاک ہو جائے غسل کرے، عمرہ پورا کرے، پھر جائے۔ ورنہ اگر چلی گئی دم بھی دینی پڑے گی، ملک سے واپس آ کے عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، کوئی نام میرا بھائی حضور پاک کے نام رکھ لیں، انبیاء کے نام ہیں، 25 پیغمبروں کے نام تو قرآن میں ہیں نا، صحابہ کے نام ہے، کوئی نام رکھ لو۔ اگر یہ تمہیں پسند نہیں، کوئی ماڈرن شاڈرن نام رکھنا ہے تو کوئی بلیئر شلیئر رکھ لو۔ ایک مولوی میرے ساتھ ناراض ہو گیا، کہتے ہیں لڑکی پیدا ہوئی نام رکھو۔ میں نے کہا یار ام حبیبہ رکھ لو، ام سلمہ رکھ لو، صفیہ رکھ لو، ام کلثوم رکھ لو، فاطمہ رکھ لو۔ کہتا ہے مکی صاحب تمہاری